ایرانی مکاری۔ ایران نے سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے حج کو متنازع بنانے کی مہم کو بین الاقوامی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے رواں برس حج پروٹوکول معاہدے پر دستخط سے انکار کی وجہ سے اپنے کسی باشندے کو حج کی اجازت نہیں دی تھی۔ تاہم یہ سلسلہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا۔ اس سلسلے میں ایک چشم کشا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایرانی انقلاب کے سپریم لیڈر نے اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک میں اپنے وفادار گروپوں پر بھی حج پر نہ جانے کے لیے دباؤ بڑھا دیا تھا، جس کے بعد مشرق وسطیٰ کے اہم عرب ممالک لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے بھی اپنے حامیوں کو حج پر نہ جانے کی ہدایات کر دی تھی۔ تنظیم نے حج پر جانے والے کارکنوں کی رکنیت معطل کرنے کی دھمکی دی۔ حزب اللہ نے جواز پیش کرتے ہوئے امن و امان کی خرابی اور ماحول سازگار نہ ہونے کا بہانہ بنا کر خود کو عالم اسلامی کی سطح پر ممکنہ بدنامی اور تنقید سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ تنظیم نے عراق، شام اور یمن میں مرنے والے افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کرنے اور ان کے لیے عطیات جمع کرنے جیسی مہم چلانے کے دعوے بھی کیے ہیں۔ لبنان کے عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق حزب اللہ نے بھی اپنے حامیوں کو رواں سال حج پر مکہ مکرمہ سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تنظیم نے یہ اعلان خفیہ طور پر تنظیمی بیس پر کر کے فی الحال خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ عرب ٹیلی ویژن الجدید کے مطابق تنظیم نے اپنی مرکزی قیادت، تنظیمی ڈھانچے اور تمام مقامی کمیٹیوں کو ایک تحریری ہدایت جاری کرتے ہوئے رواں سال حج پر جانے سے منع کیا ہے۔ حزب اللہ نے حج سے منع کرنے کی ہدایت پر کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی فقہی اصطلاحات اور ہیلوں کا سہارا لیا ہے جو اہل علم کے درمیان علمی اختلاف کا شکار ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ حزب اللہ یہ ظاہر نہیں کر رہی، لیکن حقیقت میں اس کا یہ اقدام اسلام کے 5ویں رکن کو متنازع بنانے کی ایرانی سازش کا حصہ ہے۔ ایران کی جانب سے رواں برس مئی میں حج پروٹوکول معاہدے پر دستخط سے انکار کیا گیا تھا، جس پر ایران نے اپنے باشندوں کو حج پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ حزب اللہ پر بھی ایران کی جانب سے دباؤ تھا کہ وہ اپنے کارکنوں اور قیادت کو حج سے روکیں۔ ایران کی یہ کوشش یمن، بحرین اور شام میں بھی جاری رہی، جبکہ فلسطین میں اپنے حامی گروپوں پر بھی ایران کی جانب سے دباؤ کی خبریں عرب ذرائع ابلاغ میں سامنے آتی رہیں۔ عرب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران حج کے موقع پر ہونے والے حادثات اور واقعات کو جواز بنا کر سعودی عرب کے خلاف بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ 2015 میں مینا حادثہ کو جواز بنا کر ایران نے سعودیہ مخالف مہم چلائی تھی، تاہم اس میں ایران کو شدید ناکامی ہوئی، جس کے بعد رواں سال جنوری میں تہران نے سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا، جس پر خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک سمیت سوڈان، جبوتی اور مالدیپ نے بھی ایران سے سفارتی تعلقات ختم کیے ہیں۔ حج سعودی عرب کے لیے اقتصادی فوائد کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی مفید ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ایران انتقامی طور پر حج کو متنازع بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایران کی ان کوششوں کے باعث ایرانی مکاری واضح طور پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ